کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا ارادہ فرما چکے تو کافروں نے سوچا کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک دو دو بندے لے کے مکان کا گھیرا کر لیتے ہیں اور جب صبح یہ نماز کے لیے نکلیں گے تو ایک ہی وقت میں حملہ کر کے سب ان کا کام تمام کر دیں گے. پھر قریش اتنے قبیلے والوں سے کیسے لڑیں گے؟ تو یہ پلاننگ تھی ان کی. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے ساتھ تدبیر کی کافروں نے لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو حبس بے جا میں رکھیں، او یقتلوک، یا آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو دیس نکالا دے دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہتر ہے سب سے تدبیر کرنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف لے گئے. جب انہیں صبح کے وقت پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو چلے گئے، انہوں نے 200 اونٹ کا انعام متعین کیا کہ 200 اونٹ نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے پر اور 200 اونٹ صدیق اکبر عنہ کو ڈھونڈنے پر، الگ الگ انعام. 400 اونٹوں کا انعام اس زمانے میں بہت بڑا انعام تھا. چنانچہ یہ بات سن کر مکے میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا، کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا جس کا کہ نوجوان تلاش کرنے کے لیے پیچھے نکلنا پڑا ہو. اور وہ جبل ثور پہ بھی پہنچ گئے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کیسے فرمائی. اخرج ابن سعد و ابن مردوے ان ابن مصعب قال ادرکت انس بن مالک وزید بن ارقم والمغیرۃ بن شعبہ فسمعتهم يتحدثون ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الغار، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں تھے جس رات آپ وہاں پر روپوش ہوئے، امر اللہ شجرۃ فنبتت فی وجہ النبی فسطرتہ، اللہ تعالیٰ نے ایک پودے کو حکم دیا، وہ پودا اگایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو ڈھانپ لیا. یعنی سامنے غار کے دروازے پر ایک پودا اگایا اللہ کے حکم سے. وَأَمَرَ اللَّهُ الْعَنْكَبُوتَ فَنَسَجَتْ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَطَرَتْهُ، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے دروازے کے اوپر جالا بن دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپا لیا. وَأَمَرَ اللَّهُ حَمَامَتَيْن، اور اللہ رب العزت نے کبوتروں کو حکم دیا، وحشیتین، جنگلی کبوتر، فوقفنا بفم الغار، کہ وہ غار کے دروازے کے اوپر ہی ٹھہر جائیں. تو جو غار کے دروازے پر وہ پودا تھا نا، وہاں 2 کبوتر وہ وہیں رک گئے. اب واقبل فتیان قریش من کل بطن رجل بعصیہم واسیافہم وحراویہم، ہر گھر سے نوجوان قریش کے نکل پڑے اپنے عصا لے کر، اپنی تلواریں لے کر اور اپنے ڈنڈے لے کر. حتی اذا کانوا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر 40 ذراعا، حتیٰ کہ 40 ہاتھ کا فاصلہ. فنزل بعضهم فنظر فی الغار، وہ تو سواریوں پر آ گئے تھے، ان میں سے ایک بندہ نیچے بھی اترا اور اس نے غار میں بھی دیکھا. فراجع الی اصحابہ،
تو غار میں دیکھ کر اس نے جب دیکھا کہ یہاں تو مکڑی کا جالا ہے اور کبوتریاں بھی تھی تو وہ واپس چلا گیا. فقالو، جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا مالک لم تنظر فی الغار، کیا مسئلہ، تو نے غار کے اندر کیوں نہیں جھانک کے دیکھا؟ فقال، وہ کہنے لگا رأیت الحمامتین بفم الغار فعرفت ان لیس فی احد، میں نے 2 کبوتریوں کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، لگتا ہے کہ اس غار کے اندر کوئی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو جنگلی کبوتر تو یہاں نہ بیٹھتے نا. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قال، نبی علیہ السلام نے آواز سنی اس کافر کی جو باتیں کر رہا تھا. فعرف ان اللہ درا عنہ بہما، نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالی نے ان کو ادھر سے موڑ دیا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ جو مکڑی کا جالا ہے نا، اس کو دنیا میں سب سے کمزور دیوار کہا جاتا ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن گواہی دے رہا ہے، بتلا دیا کہ لوگوں جب میں حفاظت کرنے پہ آتا ہوں تو سب سے کمزور دیوار اگر میں درمیان میں حائل کر دیتا ہوں، پوری دنیا کی طاقت مل کر اس دیوار کو نہیں توڑ سکتی، میں اس سے حفاظت کر کے دکھا دیتا. اللہ رب العزت کی مدد سبحان اللہ عجیب ہے. اس لیے ہم اللہ رب العزت کی احکام کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں. جس حال میں بھی ہوں گے ہمارا پروردگار ہماری مدد فرمائے گا، اور وہ پروردگار ہمیں ہماری مصیبتوں میں سے نکالے گا. تو نظر کس پر رکھنی ہے؟ ایک اللہ کی ذات پر. ادھر ادھر سے نگاہیں ہٹا لیں، ایک اللہ رب العزت کی ذات پر اپنی نگاہوں کو جما لیں. ان مشکلات میں وہی ہمارے کام آئے گا، اور ان مصیبتوں سے اور اس کرب اور غم سے وہی ہمیں نجات دلائے گا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایمان والوں کے ساتھ کچھ وعدے فرماتے ہیں. امید ہے کہ آپ گوش ہوش کے ساتھ سنیں گے، توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ. سب سے پہلا بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. ہم نہیں جانتے ہمارا دشمن کون ہے. ہماری نظر میں تو دوست ہو سکتا ہے، مگر دوستی کے رنگ میں کوئی دشمنی کر رہا ہو تو دلوں کی نیت کو ہم کیسے جانیں. اور آج کل تو حال بھی یہی ہے کہ کفر دوست بن کے دشمنی کرتا ہے، زیادہ قریب ہو کے زیادہ گہرا زخم لگانے کی کوشش کرتا ہے. اوپر اوپر سے خیرخواہی کر رہا ہوتا ہے، اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایمان والوں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. ایک بات تو یہ بتا دی. اگلی بات یہ بتائی وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالی ہرگز کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے کا راستہ نہیں دے گا. اس کی مثال ایسے کہ جیسے کسی کے بچے کو کوئی ہاتھ لگانا چاہے، مارنا چاہے، تو باپ کہتا ہے میاں میری لاش سے گزر کے جاؤ گے، یعنی پہلے مجھ سے نمٹو پھر میرے بچے کو ہاتھ لگاؤ.
اس آیت کا ترجمہ ہو بہو یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جو تم تک آنا چاہے گا پہلے مجھ سے نمٹے گا پھر تم تک آئے گا نا، تو میں تم تک آنے ہی نہیں دوں گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ دیکھیں نا، ایک مرغی بچوں کو دے کے پھر رہی ہوتی ہے، بلی آ جاتی ہے، مرغی جانتی ہے کہ میں کمزور ہوں، مگر مامتا ہے نا، محبت ہے، پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پر پھیلانے کا کیا مطلب؟ وہ بلی کو مارے گی؟ نہیں نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے مارو پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگا۔ ماں کی مامتا کا یہ حال ہے، اللہ کی اپنے ایمان والوں کے ساتھ محبت کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ اگر کافر تم تک آنا چاہیں گے تو میں آنے ہی نہیں دوں گا، میں راستے میں رکاوٹ بن جاؤں گا، ان کا راستہ روک دوں گا، تم تک ان کے ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ یہ دوسرا وعدہ فرما دیا، پھر وضاحت سے بات کہہ دی، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن جب قیامت ہوگی گواہیاں دی جائیں گی۔ یہ جو اِنَّا کا لفظ ہے نا، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ ترجمہ تو یہی ہے کہ ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی۔ سمجھنے کی خاطر ہم اگر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں نا تو وہ یوں بنتا ہے، ہم پر فرض ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی۔ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے، مگر ترجمہ جو الفاظ ہیں ان کا انداز یہی مفہوم دے رہا ہے کہ ہم پر لازم ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی۔ اب اتنی تسلی سے اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں تو یہ کوئی دنیا کا تو وڈیرا نہیں ہے نا، جو آج وعدہ کرے گا کل الٹا کر دے گا، پھر کہے گا جی میری بات کوئی قرآن کا لفظ تھوڑا ہے۔ یہ تو خدا کی بات ہے، یہ مالک الملک کی بات ہے۔ فرما رہے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، دنیا کی زندگی میں اور اس دن جب گواہیاں قائم ہوں گی قیامت کے دن بھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت ایمان والوں کی مدد فرماتے۔ جنگ یرموک میں ایک موقع ایسا آیا کہ ایمان والے بہت تھوڑے تھے تعداد میں اور نصارہ بہت زیادہ تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے سفید گھوڑے کے جسم پہ چھوٹا سا کالا داغ ہوتا ہے، سفیدی کی طرح دشمن تھے اور چھوٹے کالے داغ کی طرح مسلمانوں کی تعداد تھی۔ یہ تھے کوئی چند ہزار، 5-7 ہزار، اور وہ تھے کئی لاکھ کی تعداد میں، اور مقابلہ تھا۔ اس موقع پر جو وہاں امیر لشکر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، کچھ کمک بھیج دیجیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ایک خط لکھا اور نبی علیہ السلام کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ خط میں کیا لکھا؟ فرمایا قد جاءنی کتابکم، تمہارا مکتوب مجھے ملا ہے، تستمدوننی، جس میں تم نے مجھ سے مدد طلب کی ہے، وانی ادلکم علی من هو اعز نصرا واحسن جندا، اور میں تمہیں اس ذات کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کا پتہ دیتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ غالب آنے والی ذات ہے
اور سب سے بہترین لشکر رکھنے والی ذات ہے. اللہ عز و جل، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. فاستنصروہ، تم اللہ سے مدد مانگو. فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم قد نصر فی یوم بدر فی اقل من عدتکم. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں تھوڑے تھے مگر اللہ نے ان کی مدد فرمائی، لہذا تم اسی اللہ پر نظر رکھو. فإذا جاءکم کتابی، جب یہ میرا مکتوب تم تک پہنچے، ھذا فقاتلوہم ولا تراجعونی، ٹوٹ کر ان پر حملہ کر دو اور پھر میری طرف مراجعت نہ کرو. حضرت عمر لانو کا خط پہنچنا تھا، ایمان والوں نے اگلے دن قدم اٹھا گیا اور اللہ کی ایسی مدد آئی کہ اللہ نے جنگ یرموک میں کامیاب فرما دیا. اللہ کی مدد، آپ غور کیجئے کیسے. عمر لانو جانتے تھے کہ قلت اور کثرت کا مسئلہ نہیں ہے، معاملہ ہے اللہ کی مدد کا. جس پلڑے میں اللہ کی مدد کا وزن اتر آتا ہے وہ پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہو جاتا ہے. انہوں نے سبق دکھا دی. آج ہمیں بھی یہی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے نیک بنے کہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے. مدد آ گئی پھر خیر ہے، سینکڑوں سال کے مشاہدے غلط ثابت ہو جائیں گے. بڑی بڑی سپر پاور کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے صفر پاور بنا دیں گے. یہ ایمان بڑی مضبوط چیز ہے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی ایک ایسا موقع آیا. ہوا یہ کہ قریش مکہ نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، ہم سب مل کے جاتے ہیں اور جا کے ان کا قصہ تمام کر دیتے ہیں. چنانچہ سارے قبائل کو لے کر آ گئے. اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں، یعنی پوری دنیا کو لے کے آ گئے، یوں سمجھ لے. جب لوگوں نے یہ سنا نا کہ مسلمانوں کے خلاف اتنا بڑا لشکر آ گیا، سنیے ذرا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہاں جی تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی مدد جنگ بدر میں بھی ہوئی. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم تو کمزور تھے. 2 تلواریں اور 70 گھوڑے، اور بعض کے ہاتھوں میں تو درخت کی ٹہنیاں تھی، اور یہ 1000 کے مقابلے میں 313 خالی ہاتھ آ کر کھڑے ہو گئے. صحابہ کی جب نظر پڑی نا تو ان کو لگتا تھا کہ ہمیں تو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گواہی دیتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون. صحابہ کو یوں لگ رہا تھا کہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے اور آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. موت نظر آ رہی تھی. اب سوچیے اس وقت کیا حال ہوتا ہے. لیکن اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مدد مانگی. آپ نے قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا، آپ نے اسباب پر نظر نہیں دوڑائی کہ وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے ہیں، زریں پہنی ہوئی ہیں، خود پہنے ہوئے ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، نیزے ہیں، گرز ہیں. اللہ کے نبی نے اللہ کی مدد پر نظر رکھی. چنانچہ وہ جو رات بدر کی تھی نا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اللہ کے سامنے تہجد کے بعد دعا مانگی. حضرت ابو بکر صدیق لانو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگتے ہوئے فرمایا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی قبۃ اللهم انی انشدک عہدک ووعدک. اے اللہ میں آپ کو آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. دیکھا اللہ نے وعدہ کیا ہوا نا میں مدد کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی؟ اے اللہ میں آپ کو آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم. اے اللہ اگر تو چاہے کہ کفار ہمیں مٹا دیں تو پھر آج کے بعد دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. مرضی تو آپ ہی کی چلنی ہے نا. فاخذ ابو بکر بیدہ. جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی نا تو صدیق اکبر آگے بڑھے, نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا فقال حسبک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ دعا کافی ہے. فقد الحات علی ربک. آپ نے اپنے رب سے اصرار کے ساتھ مانگنے کی انتہا کر دی. کیا عجیب دعا مانگی آپ. یعنی ابوبکر صدیق لانوں کو یقین آ گیا اب اللہ کی مدد اتر کر رہے گی. اور واقعی ایسا ہوا کہ دن ہوا سیہزم الجمع ویولون الدبر. وہ جماعت شکست کھا گئی, پیٹ پھیر کر بھاگ گئی. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرما دی, اور یہ کامیابی فقط اللہ رب العزت کی مدد سے ممکن ہوئی. تو آج ہم اگر اللہ رب العزت کے وعدوں پر بھروسہ کریں گے, اللہ رب العزت ہماری مدد پر بھی اسی طرح قادر ہے جس طرح اس نے اپنے انبیاء کی اور ایمان والے صحابہ کی مدد فرمائی. تو غزوہ احزاب میں پھر کافر آ گئے کہ سارے قبیلوں کو لے کر چلتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ایمان والوں کو ختم کراتے ہیں. اس وقت لوگ جب دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو کر آ گئے, ڈرو. فزادہم ایمانا, اس بات کو سن کر ایمان والوں کا ایمان بڑھتا تھا. دیکھو آج کے حالات کو جنگ احزاب پہ ذرا منطبق کر لو. اس وقت بھی قریش پوری دنیا کی سپورٹ لے کے آ گئے تھے ایمان والوں کو ختم کرنے کے لیے, اور یہی یہودی ڈراتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم, سارے انسان جمع ہو کے تمہارے لیے آ گئے ہیں. فخشوہم, او بھائی ڈرو, کوئی فکر کرو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ سن کے ایمان والوں کا کیا معاملہ تھا؟ فزادہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا, اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اور وقالو, وہ کیا کہتے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس لیے آج کے بیان میں یہی آیت پڑھی گئی کہ حالات جیسے بھی ہیں ایمان والوں کو نظر کس پر رکھنی ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ بس, باقی ہوس. ہمیں ایک اللہ کافی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لیں. جب وہ پروردگار راضی ہو گیا اور اس نے مدد کا ارادہ فرما لیا, یاد رکھنا ایمان والوں کو دنیا سے کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ, یہ ایمان والے لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ. وفضل لم یمسسہم سوء, اور فضل کے ان کو مس نہیں کیا برائی نے. واتبعوا رضوان اللہ,
واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ان ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے مت ڈرنا، وخافونی، ایک مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے۔ تو ہمیں ڈرنا کس سے ہے؟ ایک اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے۔ اس کی مدد اگر ہمارے ساتھ ہو گئی تو دنیا کا کوئی بھی بندہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائے اور ہمیں اپنے عبادت گزار مغفرت کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔